نریندر مودی نے سلوٹ دیا بینگ اے پرائم منسٹر، کس طرح ان کے قدموں کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کیا جو ان کا ہندو ریچول ہے، اور کس طریقے سے پروقار سرکاری طریقے سے ان کو دفنایا گیا۔ انڈیا میں جس نے انڈیا کو ایٹم بم بنا کر کے دیا، ڈاکٹر عبدالسلام، اس نے اس کو سر پہ بٹھایا، نام نہاد ایٹمی ریاست، نام نہاد ریاست سیکولر جمہوریہ، مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے اس کو صدر تک بنایا۔ اپنے موسن، اب ہمارا بھارت دشمن ہے، شرم کریں اور چلو بھر پانی میں ڈوب مریں۔ اس نے اپنے موسن ڈاکٹر عبدالکلام آزاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ہم نے اپنے موسن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ مجموعی طور پر سر احسان فراموش ڈاکٹر قدیر جو ہے ان کے ساتھ جو ہوئی اس کا انہوں نے عدالت کے دوران بھی پرائم منسٹر کے ساتھ شکوہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سمیت کسی کو میری یاد تک نہیں آئی، اور یہ خط انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو لکھا، اور انہوں نے لکھا کہ سوائے وزیر اعلیٰ سندھ کے پرائم منسٹر، دیگر صوبہ کے وزیر اعلیٰ، کسی کو میری یاد نہیں آئی۔ اور جن حالات سے وہ گزرے، اوبیسلی کنٹروورشل دور رہا، میں اس پہ تو بات نہیں کروں گا، لیکن جو ان کی کنٹریبیوشن ہے ایٹامک بام بنانے میں، اور جس مصیبت سے انہوں نے اپنی فاقہ کشی کی حالت تک جو تنخواہ ان کو ملتی تھی، جس طرح انہوں نے اپنی پرسنل لائف کو تباہ کیا، وہ قابل دید ہے۔ لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان کے محسن رہے، جنہوں نے پاکستان کے لیے اوورولملی کنٹریبیوٹ کیا، ان کو ان کی زندگیوں میں بھی ان کا کیا حال ہم کرتے ہیں، اور ان کو ان کے موت کے بعد بھی، وفات کے بعد بھی جو ہے کوئی خاطر خواہ لفٹ نہیں کرائی جاتی سرکار یا اسٹیٹ کی طرف سے۔ ابھی آپ جنازہ دیکھ رہے ہیں، پاکستانی افواج کے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور وہ بڑے سرکاری اعزاز میں آنر اور ڈگنیفائڈ طریقے سے ان کا جنازہ دفنایا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آؤں کہ پاکستان میں اور کیا ہونا چاہیے تھا، آپ ذرا ہندوستان میں جب ان کے ایٹامک بام کے جو خالق تھے، ان کا جب انتقال ہوا، ڈاکٹر ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر ابوالکلام کا، تو کس طرح نریندر مودی نے سلوٹ دیا بینگ اے پرائم منسٹر، کس طرح ان کے قدموں کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کیا جو ان کا ہندو ریچول ہے، اور کس طریقے سے پروقار سرکاری طریقے سے ان کو دفنایا گیا۔ یہاں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ڈار صاحب ہمارے بھائی آئے ہوئے، ابھی کل بھی پرائم منسٹر صاحب سید النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، اور وہ باتیں تو خیر بہت اچھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان میں پرائم منسٹر کا کوئی رول نہیں ہے، وہ تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں واقعات، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، اور اس کے علاوہ جو احادیث کی کتابیں ان کے اندر، وہ ان کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ پرائم منسٹر وزراء کو سامنے بٹھایا ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے، اور خلافت راشدہ کا ریفرنس دیتے رہتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بہت ریفرنس دیا، یہ سب کچھ وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ خود ان کی گورنمنٹ کتنی عمل کرتی ہے اس پہ وہ بات نہیں کرتے۔ پاکستان کو ایٹمی پاکستان بنانے والا، وہ پاکستان بنانے والا جس پر ہماری حکومتیں ایٹمی ہونے کا احسان جتاتے نہیں تھکتی، وہ محسن اب منو مٹی تلے جا سویا ہے۔ ایٹم بم کا یہ خالق اپنی تنہائی کے ہاتھوں اپنی زندگی ہار گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے انتقال کے بعد فریب کا یہ کاروبار صبح سے عروج پر ہے، اور اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اور تیزی آتی جا رہی ہے۔ مختلف جگہوں سے جھوٹ، فریب اور مکر کی ایسی ایسی بازگشت سنائی دے رہی ہیں جو ماں سوائے فراڈ کے اور کچھ نہیں۔ وہ چاہے کسی بھی آدمی، کسی بھی انڈیویجول، کسی بھی ڈپارٹمنٹ، کسی بھی محکمے، کسی بھی چیمپئن کی طرف سے ہو، بلیو یو می، کلمہ واحد کی قسم، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ مکر کر رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی شاید کچھ اور طویل تو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ہم ان کی زندگی میں یہ جو ساری چیزیں ہم نے آخری دم تک ان کو عطا کر دی تھیں، ان کا احساس محرومی جو ان کے پچھتاوے کی صورت ابھی آپ نے ملاحظہ کیا، اپنی قوم کی بے عزتی کا نوحہ پڑھ رہے تھے وہ سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ۔ انڈیا میں جس نے انڈیا کو ایٹم بم بنا کر کے دیا، ڈاکٹر عبدالسلام، اس نے اس کو سر پہ بٹھایا، نام نہاد ایٹمی ریاست، نام نہاد ریاست سیکولر جمہوریہ، مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے اس کو صدر تک بنایا۔ اس کی تعظیم، اس کی تکریم میں کوئی کمی نہیں رکھی گئی، اور ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو نظریہ ضرورت کے سبب قید تنہائی بخشی۔ ڈاکٹر قدیر خان صاحب مختلف عدالتوں کے چکر کاٹتے رہے، مگر ظاہر ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان چونکہ نظریہ ضرورت والوں کے مجرم تھے،
اس لیے انہیں انصاف اس ملک میں کسی کے اچھے خان نہیں دے سکتے تھے. وہ زندہ تھے تو وہ قیدی کیوں تھے؟ کیا عزت کروانے کے لیے مرنا ضروری ہے؟ ان کی وفات پر پرچم سرنگوں ہوا، قومی سوگ ہوا. یہ پرچم سرنگوں تب کیوں نہیں ہوا تھا، یا قومی سوگ تب کیوں نہیں ہوا تھا جب ان سے ٹی وی پر مافیاں منگوائی گئی تھیں؟ یہ پرچم سرنگوں کیوں نہیں ہوا تھا، قومی سوگ تب کیوں نہیں ہوا تھا جب وہ سپریم کورٹ پہنچے تھے کہ میں قیدی ہوں، مجھے میری آزادانہ چلنے پھرنے باہر نکلنے کی اجازت دی جائے. یہ صدر عارف علوی صاحب کا میں نے بڑا غم زدہ پیغام سنا. صدر عارف علوی صاحب کو 3 سال ہو گئے صدر بنے ہوئے. کبھی انہوں نے گئے وہ ڈاکٹر یکیو خان صاحب کے گھر؟ کبھی ان کی حال احوال پوچھا؟ وزیر اعظم عمران خان بڑے غم زدہ نظر آئے، ٹویٹ فرما دیا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی 3.25 سال ہو گئے. کبھی گئے ہیں وہ ان کے گھر ایز اے وزیر اعظم کہ یہ محسن پاکستان ہے، میں سلام کر رہا ہوں، پوچھ لوں؟ سمرمند مبارک صاحب کو بھی دکھ ہوا ہے. آپ کو یاد ہے جب ایٹمی دھماکے ہوئے تو یہ لڑائیاں لڑ رہے تھے یکیو خان صاحب سے کہ کریڈٹ میرا ہے، میں ہوں، فلانا ہوں، اور یہ لڑائیاں میڈیا پہ بھی آئیں. کل لوگ میت کے ساتھ جو بھاگ رہے تھے، جو عوام بھاگ رہی تھی، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کچھ چند بھی ایسے ہیں جو یکیو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں یا ان کے ساتھ جب وہ مسائل میں تھے ساتھ کھڑے ہوں. مان لیجئے ہم جھوٹے لوگ ہیں، مان لیجئے ہم منافق لوگ ہیں، مان لیجئے ہم مردہ پرست لوگ ہیں، مان لیجئے ہم محسن کش قوم ہیں. اپنے محسن، اب ہمارا بھارت دشمن ہے، شرم کریں اور چلو بھر پانی میں ڈوب مریں. اس نے اپنے محسن ڈاکٹر عبدالکلام آزاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ہم نے اپنے محسن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ کیا سلوک کیا. مجموعی طور پر سر احسان فراموشی کا پتہ دیتی ہیں یہ چیزیں.